السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ کلاس ون میں جو عربی سپورٹ کلاس ہوتی ہے اس طرح کیسے حل کرایا جائے، والدین گھر میں خود کیسے حل کریں، یا جو عربی سپورٹ ٹیچر ہوتا ہے وہ کس طرح حل کرے کلاس ون کے اسٹوڈنٹس کے مسائل کو۔ نمبر ون، اسٹوڈنٹ جس کلاس میں ہوتا ہے کلاس ون میں، اس کا ایک پیپر بنے گا، پیپر کے اوپر اس کا نام لکھا جائے گا اور جو چیزیں عربی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ لکھی جائیں گی۔ فار ایگزامپل عربی کی کتاب کوئی بھی ہم لے لیتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں، ریڈنگ بک لکھتے ہیں نمبر ون، پھر رائٹنگ بک کا نام آ جائے گا، پھر خط کا نام آ جائے گا، خط کی یہ رائٹنگ ہوتی ہے تاکہ اس کی رائٹنگ بہتر ہو سکے۔ اب جو ریڈنگ بک میں جو عربی کتاب اسکول میں ہے اس کے ہم جو پارٹس لکھ دیں گے، فار ایگزامپل ہم اس میں لکھ دیں گے پہلے یہ پڑھتا ہے قراء، ریڈنگ کرتا ہے، پھر حوار کرتا ہے، کنورزیشن، بات چیت کرتا ہے عربی چیت میں، پھر انشاء کا ٹاپک ہوگا اس پہ، اور اس میں پھر ورڈس میننگ ہوں گے، اس میں پکچرز بنی ہوئی ہوں گی، اس میں کلرس نیم ہوں گے، تو 8-10 یہ پوائنٹ اس میں لکھ دیے جائیں گے، تمام پوائنٹس کو۔ اب اس پوائنٹ کو لکھنے کے بعد پھر آ جائے گا یاد کرنے کا پوائنٹ کہ بچے کے پاس اسپیکنگ کتنی ہے، اس کو کتنے ورڈس یاد ہیں، وہ اس پہ لکھ دیا جائے گا، املا لکھ دیا جائے گا۔ تو جتنے بھی عربی کے پوائنٹس ہیں اسپیکنگ کے حوالے سے، کیا اس کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں، یہ بھی اس پیپر میں لکھ دیا جائے گا۔ لکھنے کے بعد اب بچے کا ٹیسٹ لیا جائے گا، جب وہ اسکول میں انٹر ہو چکا ہے، 2-3 مہینے پڑھ رہا ہے یا 4 مہینے ہو چکے اسے پڑھتے ہوئے، تو اب اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا ایک ایک پوائنٹ کا، ریڈنگ کیسی کر رہا ہے وہ، بات چیت کیسی کر رہا ہے، پڑھ کیسا رہا ہے وہ، عربی زبان کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے، اس کی رائٹنگ کیسی ہے، تمام ٹیسٹ لیے جائیں گے اس کے۔ اور جس پوائنٹ میں آ کے اسے پرابلم ہو رہی ہوگی وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کو یہاں پرابلم ہے، پھر اس پوائنٹ پہ محنت کی جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں بچے کی پوری پروگریس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا کہ ہاں یہ 10 پوائنٹ تھے عربی سلیبس کے، جو عربی ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، کنورزیشن، ڈکٹیشن، تو یہ پوائنٹس تھے اس میں، اس پوائنٹ میں سے یہ ایک پوائنٹ ہے یا 2 پوائنٹ ہیں، ان پہ محنت ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بچے کو لے لیتے ہیں سپورٹ کلاس سے، کلاس 1 کی بات ہو رہی ہے، اب ہم سپورٹ کلاس میں اس کو لے لیتے ہیں، ہم اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود اصل میں نہیں پتہ ہوتا کہ محنت کس پہ کی جا سکے۔ اگر وہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کلاس سے لیا، ہوم ورک کروا دیا، ٹیچر نے ہوم ورک کروا دیا، ہوم ورک کروا تو دیا، یہ تو مسئلہ اس وقت کا حل ہو گیا ہے، لیکن کنٹینیو جو پرابلم بڑھتی رہیں گی یا جو مسئلے آتے رہیں گے اس پہ ہم توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ تو اینڈ دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو پرابلم ہوتی ہے کلاس 1 کے حساب سے وہ بڑھ کے بہت بڑھ جاتی ہے، جس کے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ویک ہو چکا ہے اس پوائنٹس پہ، اس سلیبس میں یا اس پوزیشن میں، اس کو یہ چیز نہیں آتی ہے، تو آیا کہ اس کے مارکس بہت زیادہ کٹ جاتے ہیں۔ اور جب ہم آخر ڈے میں 4 منتھ یا 6 منتھ کے بعد اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس کلاس 1 کا ہمیں رپورٹ نہیں دے پاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ فوراً اسکول سٹارٹ کرنے کے بعد 2 منتھس کے بعد یا 1 منتھس کے بعد اس کی ایک رپورٹ بنائی جائے کہ آئے گا یہ بچہ کلاس کے لیول پر ہے یا نہیں، جہاں اس کی پرابلم ہوگی اس پرابلم کو حل کیا جا سکے، تاکہ ہماری محنت کبھی کہاں لگ رہی ہوتی ہے، کبھی کہاں لگ رہی ہوتی ہے، تو اس سے بچے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے ابھی یہ کام کیا تو یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا مجھے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ اس میں کشمکش میں لگا رہتا ہے، اور اس کو جب کام نہیں ہوتا ہے تو اسے ٹیچر کرا دیتے ہیں یا پیرنٹس کرا دیتے ہیں، لیکن اسے خود فیل نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہ ویک ہوں یا کہاں پہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، ٹیچر کی یا مدر کی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ عربی سپورٹ کلاس کے لیے، کلاس 1 کے لیے اس کا ٹیسٹ پیپر بنایا جائے، اس ٹیسٹ میں دیکھا جائے کہاں پہ وہ ویک ہے، اس پوائنٹ میں محنت کی جا سکے، تو یہ بہتر رہے گا۔ جب ہم یہ محنت کریں گے 4 یا 2 منتھس میں اس کے رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا، پھر اسے عربی سپورٹ کلاس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ مزید معلومات کے لیے آپ القلم انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔